وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے اپنے کرم اور احسان سے ایک مرتبہ پھر وہ دن عطا فرمایا کہ جب ہم محبوب حقیقی کے اس گھر کے قریب موجود ہیں۔ یہ فقط اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے۔ اس گھر کی حاضری اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، اموال کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ اگر مال کے ذریعے ہوتی تو دنیا کے مالدار لوگ زیادہ سے زیادہ حجیں اور عمرے کرتے، جبکہ ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اتنا کچھ دیا کہ اگر وہ چاہیں تو روزانہ اپنے ذاتی طیارے پر احرام باندھ کر اس جگہ آ کر عمرہ کر کے واپس جا سکتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو کئی مرتبہ زندگی میں ایک دفعہ بھی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، مال بھی بہت ہے، مگر توفیق عمل نہیں۔ یہ توفیق عمل اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جن کے پاس عمرے کا پورا زادرہ موجود نہیں تھا، کچھ پیسے اکٹھے کیے، کچھ قرض لیے، کچھ جمع کیے، اللہ نے سبیل بنا دی، آج موقع مل گیا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں کی حاضری اللہ رب العزت کے کرم اور اس کے فضل ہی سے ہو سکتی ہے، اور یہ اس کا فضل اور احسان کہ اس نے ہمیں یہاں پہنچا دیا۔ جتنا اس کا احسان مانے اتنا کم ہے۔ اس سفر میں 3 باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بے صبری۔ کئی مرتبہ انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے صبرا ہو جاتا ہے۔ وقت پہ پانی نہ ملا ٹھنڈا، وقت پہ کھانا نہ ملا، بس میں بیٹھتے ہوئے اچھی سیٹ نہ ملی، کوئی اور چیز خلاف طبیعت ہو گئی تو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ چیز انسان کے سفر کے اجر کو کم کر دیتی ہے۔ کبھی بھی بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں۔ آپ سوچیں کہ بالفرض جب اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت ہوئی تھی عمرے کے سفر کی، اس وقت اگر کوئی ہمیں یہ کہتا کہ بھئی عمرے کے سفر کی اپروول دینی ہے، مشقتیں آئیں گی، برداشت کرو گے تو دے دیتے ہیں، نہیں کرتے تو نہیں دیتے۔
تو ہم اس وقت یہ کہنے کو تیار ہوتے ہیں کہ اللہ الٹا لٹک کے بھی اگر وہاں ہم پہنچ سکیں تو آپ ہمیں اپروول دے دیجیے، پلیز آپ مہربانی کر دیجیے۔ اس وقت ہماری یہ حالت ہوتی۔ اور یہ بھی دیکھو اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اگر وہ مالک الملک یہ قانون بنا دیتا کہ میرے دربار میں حاضری کے لیے تمہیں آگ کے ایک دریا میں سے گزر کے آنا پڑے گا، وہ قانون بنا سکتا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کے لیے قانون بنا دیا کہ تمہاری توبہ تب قبول کریں گے فاقتلوا انفسکم، ہم اندھیرا کر دیں گے، تم اپنے آپ کو چھریاں مارو، خون نکال کے دکھاؤ۔ تو بنی اسرائیل کے لیے قانون بن گیا، قرآن اس پر گواہی دے رہا ہے۔ وہ مالک الملک اس وقت کا اختیار رکھتا ہے، مگر اس نے تو صرف اتنا کہہ دیا، ہاں احرام باندھنے کے لیے بس پانی سے غسل کر لو، مگر نیت کرو کہ تم آج کے بعد نافرمانی نہیں کرو گے، ہم تمہارے اسی غسل کو ہی قبول کر لیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کتنا اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ جس نے اپنے دربار میں حاضری اتنی آسان بنا دی۔ تو ایک تو بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، ورنہ طبیعتیں ہوتی ہیں نا، ذرا ذرا سی بات پہ جھنجھناہٹ ہوتی ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے۔ اور عجیب امتحان یہ ہے کہ آج کے دور میں چونکہ تن آسانی کا دور ہے اور من مانی کا دور ہے، شیطان نے ایک نئی ٹرم نکال دی ہے، وی آئی پی عمرہ۔ ہم تو جی وی آئی پی عمرہ کریں گے، ہم تو وی آئی پی حج کریں گے۔ یا اللہ، ایک نوکر، ایک غلام اپنے مالک الملک کے دربار میں حاضر ہونا چاہے اور یہ تمنا رکھے کہ وی آئی پی طریقے سے جاؤں گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ لفظ لینا ہی میری نظر میں خطا ہے کہ اللہ کے دربار میں حاضری اور تمنا رکھے وی آئی پی نہیں۔ کہتے ہیں نا کہ مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ گرمی کے موسم میں دوپہر کے وقت گھر سے نکلے، چلچلاتی دھوپ تھی، تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک نوجوان ہے جو ٹانگوں سے معذور ہے اور اپنی سرینوں کے بل بیٹھا ہوا گھسٹتا ہوا چل رہا ہے۔ گرمی اتنی زیادہ تھی کہ چہرہ سرخ ہے اس کا، پسینے میں شرابور۔ جب قریب سے گزرے تو سلام دعا ہوئی، تو مالک ابن دینار سے پوچھا کہ نوجوان کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ ہے۔ کہنے لگے کہ بھائی دوپہر کا وقت ہے اور اتنی سخت گرمی ہے، تم میرے ہاں تھوڑی دیر رک جاؤ، جب سورج غروب ہوگا یا دھوپ ٹھنڈی ہو جائے گی تو پھر چلے جانا۔ اس نے کہا مالک ابن دینار، آپ تو ٹانگوں سے سفر کرتے ہیں اور میں تو گھسٹ گھسٹ کے سفر کرتا ہوں، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ اگر میں کہیں رک گیا تو ایسا نہ ہو کہ ادھر سے ایام حج آ جائیں اور میں ابھی راستے میں ہوں، میں رکنا نہیں چاہتا۔ تو مالک ابن دینار نے جواب میں کہا کہ اچھا ہم تمہارے لیے سواری کا بندوبست کر دیتے ہیں، تم سواری پہ سوار ہو کے ذرا تیز سفر کر لینا۔ جیسے یہ بات کی تو اس نوجوان نے ذرا غصے کی نگاہ سے دیکھا، مالک ابن دینار میں تو آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا، یہ آپ نے کیسے بات کر دی؟ پوچھا کیوں؟ کہنے لگا کہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا کو ناراض کر بیٹھے اور پھر ارادہ کرے کہ میں اپنے مالک کو جا کر مناؤں، تو یہ بتاؤ کہ اس غلام کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ سواری پہ سوار ہو کر جائے
یا یہ اچھا ہے کہ وہ گھسٹ گھسٹ کے مالک کے سامنے حاضر ہو جائے؟ اللہ اکبر. ہمارے ان اکابر کا یہ حال تھا. اور واقعی اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے سامنے ایسی عاجزی کے ساتھ آئے. اور اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اس دربار میں حاضری کا قانون اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین. ان کو چاہیے تھا کہ میرے گھر میں داخل ہوتے مگر ان کے دل میرے خوف سے سہمے ہوئے ہوتے ہیں. بڑے کے دربار میں جائیں نا تو دل پہ ایک روب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ میرے دربار میں آئیں تو ان کے دلوں پہ میری عظمت ہو, میرا روب ہو. کس مالک کے دربار؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں قدم رکھتے تھے تو رنگ پیلا ہوتا تھا. کسی نے پوچھا کہ حضرت بڑے بڑے مارکوں میں آپ نہیں گھبراتے, مسجد میں داخل ہوتے؟ فرمایا تمہیں پتہ ہے کس مالک الملک کے دربار میں میں داخل ہو رہا ہوں. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں داخل ہونے لگے تو بایاں پاؤں اندر رکھ دیا. آواز آئی یا ثور, او بیل. غش کھا کے گر گئے. پھر یہ لفظ اتنا اچھا لگا کہ پوری زندگی اسی نام کے ساتھ گزار دی اور اپنے آپ کو سفیان ثوری کہلوایا کرتے تھے. اور ہم کئی دفعہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں, ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ دایاں قدم رکھا یا بایاں قدم رکھا. ہمارے دل دنیا کے معاملات میں ایسے پھنسے ہوتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہو کر اعتکاف کرنے کا پتہ یہ یاد ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ VIP کا جو لفظ ہے یہ اس دربار کے لیے قابل قبول نہیں ہے. یہاں تو اللہ کے محبوب بھی آئے. الہی عبدک وابن عبدک وابن امتک. اللہ تیرا بندہ, تیرے بندے کا بیٹا, تیری بندی کا بیٹا. کتنے عاجزی بھری الفاظ سے اللہ کے محبوب سید الاولین والآخرین اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہیں. تو بھائی اس سفر میں بے صبری کا مظاہرہ نہ ہو, ناشکری کا مظاہرہ نہ ہو, اور کسی گناہ کا ارتکاب نہ ہو. یہ تین چیزیں بہت اہم ہیں سفر کی قبولیت کے لیے. بے صبری نہ ہو, ناشکری نہ ہو, اور تیسرا گناہ نہ ہو. حد الوسع کوشش کریں کہ یہ عمرے کا سفر ہے, اس کی قبولیت تب ہوگی جب اس سفر کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ ہو. اب عشاء کے بعد 10 بجے 10:30 بجے کے قریب انشاءاللہ ہم عمرے کے لیے مسجد میں جائیں گے. یہ وہ وقت ہے کہ جب عشاء کے بعد عام طور پر لوگ واپس گھروں کی طرف آتے ہیں رات کے آرام کے لیے, کھانا کھانے کے لیے. تو حرم ذرا خالی ہوتا ہے, دھکم پیل نہیں ہوتی. 10 سے 11 کے قریب اگر عمرہ شروع کیا جائے تو اندازاً 2-2.5 گھنٹے لگتے ہیں. بہت پرسکون وقت ہوتا ہے. اور ہم نے جو اتنا مال خرچ کیا یا آنے کی اتنی تکلیف اٹھائی وہ اسی وقت کو کیش کروانے کے لیے تو اٹھائی ہے. تو عمرے کو بھگتانا نہیں چاہیے کہ تھکی ہوئی حالت ہے جلدی کرو جی بس احرام اتارے. نہیں, ایسا نہیں ہے. آئے اسی مقصد کے لیے. اگر طبیعت ٹھیک نہیں آرام کر لو, تھکاوٹ ہے تھکاوٹ کو دور کر لو, فریش ہو کر طبیعت حاضر ہو, دل پرسکون ہو, اور انسان اس وقت اللہ کے گھر میں حاضر ہو. یہ عجیب عاشقانہ سفر ہے. آنے سے پہلے تذکرہ کرتے زبان نہیں تھکتی, جب اس در پہ حاضر ہوتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے آنکھ آنسو گراتے نہیں تھکتی.
جی چاہتا ہے اس محبوب حقیقی کے سامنے اپنے دل کی حال کھول کر کہے۔ تو 5 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، سمپل۔ کون سی 5 باتیں؟ کہ جب مسجد حرام میں آپ داخل ہوں گے تو اللہ کی عظمت کو دل میں رکھتے ہوئے مسجد کی دعا پڑھ کر اعتکاف کی نیت کریں گے۔ نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد۔ اور اگر عربی میں نہیں آتی تو دل میں ویسے نیت کر لیں کہ میں جب تک اس مسجد میں ہوں نفل اعتکاف کی میں نیت کرتا ہوں۔ تو آپ کو عمرے کا ثواب بھی ملے گا اور جتنی دیر مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ جتنی بار بھی آپ مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت ضرور کریں۔ دوسری بات کہ جب ہم جائیں گے بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑتے ہوئے انسان جو دعا کرتا ہے اللہ رب العزت کے ہاں وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ لہذا پہلی نظر میں وہ دعا مانگیں جس میں دین اور دنیا کی سب نعمتیں مل جائیں۔ اللہ سے اللہ کو مانگیں، دنیا آخرت کی عافیت مانگیں، عزتیں مانگیں۔ کسی نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت مجھے پہلی نظر میں کیا دعا مانگنی چاہیے؟ تو حضرت نے عجیب جواب دیا، فرمایا کہ پہلی نظر میں تم یہ دعا مانگنا کہ یا اللہ آج کے بعد میں جو بھی دعا مانگوں میری ہر دعا قبول ہو جائے۔ کیسی عجیب دعا کہہ دی، سبحان اللہ۔ واقعی ایک فقیہ کی نظر ہی اس تہ تک پہنچ سکتی ہے۔ پہلی نظر بھی آپ کی کیسی بلا کی تھی، ہم آج تک وہ چوٹ ہیں دل پر لیے ہوئے۔ یہ پہلی نظر بھی عجیب ہوتی ہے، بیت اللہ پر پہلی نظر ڈالتے ہوئے مانگنا۔ بہرحال اس میں فقہا نے لکھا کہ پہلی نظر میں جو دعا مانگے تو بھی مختصر سی کوئی دعا ہو جو جامع دعا ہو، لیکن اب یہ مطلب نہیں کہ جب پلک چھپک گئی تو اب دعا ختم، نہیں، دعا مانگتے رہیں۔ تو ہم جب جائیں گے تو مطاف میں جب پہنچیں گے تو مطاف میں پہنچنے تک نگاہیں جھکائے رکھیں گے۔ مطاف میں پہنچنے کے بعد پھر ہم سامنے دیکھیں گے، بیت اللہ پر نظر پڑے گی تو پھر دعا مانگیں گے اور کچھ دیر دعا مانگتے رہیں گے۔ یہ مالک الملک کا دربار ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کے پاس جاؤ، وہ دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا، پھر کہتے ہیں جی بڑی مجبوری ہے، دینا چاہتا ہوں، بس حالات ٹھیک نہیں ملک کے، اور اس وقت ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں، اس کی بھی کمی ہے۔ تو دنیا کے بادشاہوں کو بجٹ کی کمی اور حالات کی ناہمواری پیش آتی ہے۔ اس مالک الملک کا دربار وہ ہے، مانگنے والے کو جو وہ مانگتا ہے اللہ اس کی مرضی کے مطابق عطا بھی کر دے تو اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالیں تو سمندر کے پانی میں کمی آ جاتی ہے۔ اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہے۔ تو اس لیے خوب مانگیے اللہ تعالیٰ سے، یہ اصل میں مانگنے ہی کا سفر ہے۔ تو اس وقت دعائیں مانگنا، یہ دعائیں پہلے سے سوچ کے رکھیں کہ ہم نے یہ مانگنا ہے، یہ مانگنا ہے۔ بہرحال مانگتے ہوئے دل سے دعا نکلے۔ دعائیں اس وقت پڑھنی نہیں، دعائیں مانگنی ہے۔ دعا پڑھنا اور چیز ہوتی ہے، دعا مانگنا اور چیز ہوتی ہے۔ تو بس آج تو مانگیں گے،
دل سے دعا نکلے گی۔ تیسری بات کہ پھر ہم اپنے احرام کا جو ہمارے پاس ہے اجتباء کریں گے۔ مردوں کے لیے یہ ہوتا ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہوتا۔ اجتباء کیا ہوتا ہے کہ اپنے دائیں کندھے کو ننگا کر لینا۔ عام حالات میں تو کورڈ رکھتے ہیں، لیکن جب وہاں جائیں گے تو ہم اپنے کندھے کو یوں ننگا کر لیں گے، اس کو کہتے ہیں اجتباء۔ یہ اس وقت کرنا ہے جب بھی آدمی احرام میں ہو، طواف کرنا چاہے، جس طواف کے بعد سعی ہو تو پھر اس کو طواف کے اندر یوں اجتباء کرنا ہوتا ہے حالت احرام میں۔ تو اعتکاف اور دعا یہ پہلی بات ہو گئی، اور اجتباء یہ دوسری بات ہو گئی۔ پھر تیسری چیز ہے، اس کو کہتے ہیں استقبال۔ استقبال کہتے ہیں کہ حجر اسود کے سامنے حاضر ہونا۔ چنانچہ حجر اسود کا نشان بھی بنا ہوا ہے، سبز لائٹ بھی ایک جگہ لگی ہوئی ہے۔ وہاں پہنچ کر بالکل ہم حجر اسود کے محاذ میں آ جاتے ہیں، اور جب حجر اسود کے محاذ میں آ جائیں تو اس وقت جیسے ہم نماز میں تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، کانوں کی لو تک لاتے ہیں، اس طرح اپنے ہاتھ کانوں کی لو تک لا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ کہنا، اس کو استقبال کہتے ہیں۔ یعنی اب آپ بیت اللہ کے وہ جو حجر اسود والا کونا ہے اس کے بالکل سامنے آ گئے۔ تو ایک اعتکاف، دوسرا اجتباء، اور تیسرا استقبال۔ یہ استقبال گویا اب آپ کے طواف کی نیت ہو گئی۔ جب استقبال کر لیا تو آپ نیت بھی کر لیں کہ میں بھی نویت ان اطوف، میں طواف کی نیت کر رہا ہوں۔ اب آپ طواف کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ اس کے بعد ایک عمل ہے جس کو استلام کہتے ہیں۔ استقبال الگ سنت ہے اور استلام الگ سنت ہے۔ استلام کیا ہوتا ہے؟ دور سے سلام کرنا۔ اب آپ حجر اسود سے دور ہیں، اگر تو قریب ہوں تو دونوں ہاتھ حجر اسود کی سائیڈوں پر رکھیں اور اس کو بوسہ دیں بغیر چٹخارے کے، آواز نہ نکلے۔ تو حجر اسود کو اس طرح بوسہ دینا یہ بھی سنت ہے، لیکن ہر بندہ تو قریب نہیں ہوتا کہ وہ بوسہ دے سکے، تو شریعت نے اس کی رعایت رکھی۔ فرمایا کہ اگر تم دور ہو تو دور سے ہی اشارہ اگر کر لو گے تو تمہیں ثواب مل جائے گا۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے کریں کہ جیسے حجر اسود کے اوپر رکھ رہے ہیں، اور دونوں ہاتھوں کو پھر بوسہ دے لیں۔ اس کو استلام کہتے ہیں۔ یہ کرنا بھی سنت ہے۔ آج کے دور میں چھوٹا بچہ دور ہوتا ہے نا تو اس کو پیار کرنے کے لیے یوں کر دیتے ہیں۔ یہ جو فلائنگ کس ہے نا، اسی کا دوسرا نام استلام ہے، کہ اب آپ حجر اسود کے قریب تو نہیں ہے، دور سے ہی فلائنگ کس دے رہے ہیں۔ یہ استلام ہو گیا۔ لیکن اس استلام کے وقت اپنے دل کی پوری توجہ اللہ کی طرف رکھیں، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حجر اسود یمین اللہ فی الارض، زمین میں اللہ کا دایاں ہاتھ ہے۔ تو جیسے کوئی اپنے محبوب سے ملنے جائے تو اس کو سلام کرتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، گویا حاجی اور عمرہ کرنے والا حجر اسود کے استلام کے ذریعے مالک الملک سے مصافحہ کرنے کی سعادت پاتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حجر اسود انسان کے دل کی حالت کو اس وقت محفوظ کر لیتا ہے، فوٹو لے لیتا ہے۔
آج ویڈیو کیمرے کے سامنے آپ آتے ہیں نا، وہ بھی تو پتھر کی طرح نظر آتا ہے نا، شیشہ سا. ویڈیو کیمرے کے سامنے آئیں تو شکل محفوظ، اور حجر اسود کے سامنے آئیں تو دل کی حالت محفوظ کہ دل میں ما سوا کی محبت ہے یا اللہ کی محبت کا غلبہ ہے. اور روایت میں آتا ہے کہ جس حالت میں حجر اسود کا استلام کیا جائے گا، قیامت کے دن اسی حالت پر مومن اپنے رب سے ملے گا. یہ ڈیٹا نکالیں گے، یہ فائل کھولیں گے. میرے بندے، دنیا میں آیا تھا نا مجھ سے ملنے کے لیے، اس وقت تو تیرے دل میں کسی نے گھر کیا ہوا تھا، کسی کی محبت سمائی ہوئی تھی، کوئی تمہارے دل پہ چھایا ہوا تھا. اس وقت تو تمہارا دل بت خانہ بنا ہوا تھا. بت خانے میں بھی بت ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ دل میں بھی بت آ جاتے ہیں انسانوں کے. تو تمہارے دل تو بت خانہ تھا، میرے گھر میں کیسے آ گئے اس شرک کی نجاست کو لے کر؟ تو اس لیے استلام سے پہلے اپنے دل کو ما سوا سے خالی کر لیجئے، ہر غیر سے بے طمع ہو جائیے. اگر دل میں اثرات ہیں بھی تو توبہ کے ذریعے ان اثرات کو دھو لیجئے تاکہ عمرہ قبول ہو جائے. تو ایک اعتقاد، دوسرا التبا، تیسرا استلام. یہ 4 چیزیں ہو گئیں. 4 چیزوں کے بعد پھر 5ویں چیز ہوتی ہے رمل. رمل کیا؟ کہ مردوں کو طواف کے پہلے 3 چکروں میں ذرا جم کر قدم اٹھانے ہوتے ہیں، جیسے پہلوان اٹھاتے ہیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف فرمایا تو کفار دیکھ رہے تھے، تو صحابہ تھکے ہوئے بھی تھے، کمزور بھی تھے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے سامنے اسلام کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اس وقت ذرا پہلوانوں کی طرح یہ عمل کیا، اور میرے مالک کو ایسا پسند آیا کہ آنے والوں کے لیے اس کو سنت بنا دیا گیا. تو آج بھی اس سنت کو جو ہے وہ عمل کیا جاتا ہے. کوئی مفتی صاحب ہوں، کوئی صوفی صاحب ہوں، کوئی پیر صاحب ہوں، کوئی بزرگ صاحب ہوں، ہر ایک کو پہلوانوں کی طرح یہ عمل کرنا پڑتا ہے. اللہ کو پسند جو یہی ہے. تو یہ رمل کہلاتا ہے. اب یہ رمل ایسا ہے کہ کئی نوجوان اس میں دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں، دوڑنے کو رمل نہیں کہتے، دوڑنے کو رمل نہیں کہتے. رمل کہتے ہیں ذرا تیز قدم اٹھانے کو. عورتوں کو اجتباء اور رمل کا ثواب نیت سے ہی مل جاتا ہے، بن کیے ہی مل جاتا ہے. مردوں کو یہ کرنا پڑتا ہے. تو اس وقت تھوڑا ہمت کے ساتھ، چنانچہ یہ رمل کیسے کرنا ہے ذرا آپ توجہ کیجئے گا. بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ تیزی کے ساتھ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں. نہیں، اس کو بھی استوال، اس کو بھی رمل نہیں کہتے. آپ نے دیکھا ہوگا پہلوان جب کشتی کرتے ہیں نا آپس میں، ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ایسے جھک کے نا ایک دوسرے کے سامنے ایسے کرتے ہیں. اس کو رمل کہتے ہیں. یہ پہلوان کی طرح. تو آپ آہستہ قدم اٹھائیں، تیز مت اٹھائیں، آہستہ، مگر یہ حالت ایسے. اس کو رمل کہتے ہیں کہ انسان اپنے سینے کو ذرا ایسے کشادہ کرے اور اس طرح قدم اٹھائے کہ جیسے ہمت کے ساتھ اٹھا رہا ہوتا ہے. جب میرے اللہ کو یہ عمل پسند ہے تو ہم اس عمل کو بھی کریں گے. ہونا تو یہ چاہیے
کہ مومن کی زندگی ایسی تقوی بھری ہو کہ اللہ پوری زندگی کفار کے سامنے رمل کی حالت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو یہ 5 چیزیں ہوئیں، ان کو یاد کر لیجئے کہ جن کو ہم نے آج کرنا ہے۔ ایک، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اعتکاف کی نیت، پھر اس کے بعد دوسرا اجتباء، تیسرا استقبال، چوتھا استلام، اور 5واں رمل۔ 3 چکروں میں یہ رمل ہوتا ہے، 3 چکروں کے بعد رمل ختم ہوتا ہے، لیکن اجتباء پورے طواف میں رہتا ہے، اور باقی نارمل چل کے دعائیں مانگتے ہوئے طواف کرنا ہوتا ہے۔ طواف میں وضو کا ہونا ضروری، اگر وضو ٹوٹ گیا تو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، اگر تھوڑے چکر تھے تو پھر پورا طواف پھر کرے، اور اگر 4 چکر پورے ہو چکے تھے یعنی اکثر حصہ مکمل ہو چکا تھا تو باقی چکر وضو کر کے پھر شروع کیے جا سکتے ہیں۔ طواف میں اگر کوئی آدمی کہیں رکنا چاہے مجبوری معذوری کی وجہ سے رک بھی سکتا ہے، لیکن پھر وہیں سے طواف کو شروع کرے۔ طواف کے دوران نہ قبلہ کی طرف سینہ ہو نہ قبلہ کی طرف پیٹھ ہو، دیکھے بھی نہ بیت اللہ کی طرف طواف کے دوران۔ جیسے نماز عبادت ہے تو نماز کے اندر آپ ادھر ادھر نہیں دیکھتے، وہ خشوع کے خلاف ہے، اسی طرح طواف کے دوران ادھر ادھر دیکھتے رہنا یہ بھی خشوع کے خلاف ہے۔ توجہ اللہ کے ساتھ بس آپ اپنی دعائیں مانگتے ہوئے، جیسے شمع کے گرد پروانہ چکر لگاتا ہے، ہم بھی اس شمع حقیقی کے گرد پروانے کی طرح چکر لگائیں۔ اور اگر بالفرض جم گھٹے کی وجہ سے کوئی ایسا دھکا لگے کہ بھئی ادھر رخ ہو جائے یا پیٹھ ہو جائے تو جتنے قدم رخ کر کے گزارے وہ طواف میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو علماء نے لکھا کہ 2 صورتیں ہیں، یا تو پیچھے ہٹے اور دوبارہ جیسے پیچ جوڑ لگاتے ہیں وہاں سے پھر جوڑ لگائے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر اس چکر کو گنے ہی نہ، ایک چکر فالتو لگائے تاکہ 7 چکر کامل ہوں طواف کے۔ طواف کے دوران دعا مانگنا چاہیے۔ بعض لوگ تلاوت کرتے رہتے ہیں، گو تلاوت ایک بہت اعلیٰ عمل ہے، مگر طواف کے دوران دعا مانگنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اپنا اپنا وقت ہوتا ہے نا، یہ مانگنے کا وقت ہے، اللہ سے مانگیے۔ بیت اللہ کے دروازے کے سامنے سے گزرتے ہوئے ایسے مانگیے جیسے ایک سائل کسی شہنشاہ کے دروازے پہ حاضر ہوتا ہے، اس کھلے در کا تصور کر کے اللہ سے مانگیے۔ دنیا کے بادشاہوں کے دروازے تو بند ہو جاتے ہیں نا، دفتر کے وقت کھلتے ہیں اس کے بعد بند، کوئی جانا بھی چاہے تو کہہ دیتے ہیں جی دفتر کا وقت ختم ہو گیا۔ واہ میرے مولا، تیرا بھی دروازہ کیا ہے، دن میں بھی کھلا رات میں بھی کھلا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ مانگنے والا آ کر مانگے اور پروردگار کو اونگ آئے تو سننے والے کی فریاد کے سننے میں دیر نہ ہو جائے۔ یہ اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی۔ رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی رات کے وقت میں جب تہجد کے لیے اٹھتی تو دامن پھیلا کر دعا مانگتی کہ اللہ دن آ گئی، دن چلا گیا، رات آ گئی، بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، تیرا دروازہ اب بھی کھلا ہے، میں تیرے سامنے اپنا دامن پھیلاتی ہوں۔ اس دروازے پر آ کر دنیا کے بادشاہ بھی دامن پھیلاتے ہیں، سب مانگتے ہیں۔ ایک اندھا مانگتا پھر رہا تھا، ایک دروازے پر آیا تو اس نے صدا لگائی، کوئی جواب ہی نہیں، تو غصے میں کہنے لگا کہ کس بخیل کا دروازہ ہے، کوئی جواب بھی نہیں دیتا۔
تو گزرنے والے نے کہا کہ او اندھے تجھے کیا پتا یہ تو مسجد کا دروازہ ہے. تو کہتے ہیں کہ جب مسجد کے دروازے پر اس نے سنا نا کہ میں مسجد کے دروازے پر آیا تو اس اندھے فقیر نے کشکول زمین پر پھینک کر دوڑ دیا. کہنے لگا اگر اللہ کے دروازے پہ پہنچ گیا ہوں اب کسی اور دروازے پہ جاتے مجھے شرم آتی ہے. ہم سے تو اندھا فقیر ہی اچھا کہ جس نے اس بات کو سمجھ لیا کہ اب میں اللہ کے دروازے پہ پہنچ گیا ہوں. آج ہم بھی اللہ کے دروازے پر پہنچے ہیں. اس دروازے پر پہنچ کر ہم مانگیں جو مانگتے ہیں. مانگنے والے کا دامن چھوٹا ہوتا ہے, دینے والے کی دین ہمیشہ بڑی ہوتی ہے. تو 5 باتوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے. ایک اعتکاف کی نیت, دوسرا اجتباع کرنا ہے, تیسرا استقبال, چوتھا استلام اور 5واں رمل. پھر طواف کرنا ہے اور طواف کے دوران پھر دعائیں مانگنی ہیں موقع کی مناسبت سے جو جی میں آئے. ہر چیز اللہ سے مانگیں. اب اس مانگتے ہوئے بھی 5 باتوں کا خیال رکھنا. جب دعائیں مانگنی ہے تو دعا مانگتے ہوئے 5 باتوں کا خیال رکھنا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیت اللہ کے بارے میں مختلف باتوں کا اشارہ فرمایا. ان میں سے ایک بات تو یہ کہ تم جب یہاں آتے ہو لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ, تو اس آیت سے سامنے آتا ہے کہ یہاں آنے سے دنیا کے منافع بھی ملتے ہیں. تو جب قرآن میں گواہی مل گئی کہ یہاں آنے سے دنیا کے منافع ملتے ہیں تو بھئی مانگنا چاہیے نا, پھر جی بھر کے مانگنا چاہیے. اچھا, بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ کہتے ہیں جی ہم اللہ کو مانگتے ہیں, دنیا نہیں مانگتے. ٹھیک ہے بھائی, آپ بڑے اعلیٰ حال والے بزرگ ہیں کہ آپ کو دنیا کی اتنی بھی پرواہ نہیں, اور ہم تو کمزور ہیں, ہم تو محتاج ہیں, آخرت کی نعمتوں کے بھی محتاج اور دنیا کی نعمتوں کے بھی محتاج. نبی اسلام نے فرمایا تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تم تسمہ بھی اپنے پروردگار سے مانگو. ہم تو اس کیٹیگری کے بندے ہیں, مانگیں گے, ہر چیز مانگیں گے, آپ ہی سے مانگیں گے. مولا جب ہم بندے ٹھہرے اور آپ ہمارے رب ہیں تو ہم سب کچھ آپ سے مانگیں گے. چھوٹی چیز بڑی چیز سب آپ سے مانگنا ہے. کوئی ایسا وقت نہیں آ سکتا کہ جب ہمارا دل نعمتوں سے بھر جائے. نہیں, بندگی اسی کو کہتے ہیں. ہم مانگیں گے اور ہر چیز مانگیں گے اور خوب ڈٹ کے مانگیں گے. یہ بزرگوں کا بسا اوقات حال رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بس اللہ سے اللہ کو مانگو. ابن فارض رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور شعر ہے کہ جب موت کا وقت قریب آیا تو ان کو جنت دکھائی گئی, انہوں نے جنت سے آنکھ ہٹا لی اور شعر کہا ان کان منزلتی فی الحب عندکم ما قد رأیت فقد ضیعت ایامی, کہ اگر اللہ تیری محبت میں میرے ساری زندگی کی محنتوں کا صرف یہی باغ بغیچہ ہی جو ہے انعام ہے, میں نے کیا پایا مولا, میں نے تو اپنی پوری زندگی ہی ضائع کر دی, مجھے تو آپ چاہیے. تو یہ ایک صاحب حال بزرگ کی بات ہے. ہمیں تو اللہ بھی چاہیے اور اس کے ساتھ جنت کی نعمتیں بھی چاہیے, ہمیں تو سب چاہیے. مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں یہ سوچیں کہ ہمیں سب کچھ چاہیے. یہ ہے اصل ابدیت. یہ نہیں ہے کہ ہمیں جنت نہیں چاہیے, ہمیں اللہ چاہیے. نہیں, اللہ بھی چاہیے, جنت بھی چاہیے, دنیا کی نعمتیں بھی چاہیے, سب کچھ چاہیے. اب ذرا توجہ فرمائیے, بخاری شریف کی روایت ہے
ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زمینیں بھی عطا کی، باغات بھی عطا کیے، اولاد سے بھی نوازا، بیویوں سے بھی نوازا، دنیا کی تمام نعمتوں سے نوازا۔ یوں سمجھیں کہ جیسے وقت کا سیٹھ ہوتا ہے نا کوئی، ایسے سیٹھ بنا دیا، اتنی نعمتوں سے نوازا۔ ایک وقت آیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نہانے کے لیے ایک تالاب پر گئے، نہر پر، تالاب پر۔ اب چونکہ وہاں تو کوئی قریب نہیں تھا، لہذا انہوں نے اپنے کپڑے اتارے اور تالاب میں نہانا شروع کر دیا۔ جب تالاب میں نہا رہے تھے تو اللہ رب العزت کی قدرت سے چڑیاں آئیں جو سونے کی بنی ہوئی تھی، اور آ کر قریب قریب بیٹھنے لگ گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب دیکھا تو چڑیاں پکڑنے لگ گئے، جسم پہ کپڑے نہیں ہیں، نہا رہے تھے۔ اب اسی دوران چڑیاں آ گئے، پکڑ رہے ہیں، ایک چڑیا کے پیچھے، پھر دوسری کے پیچھے، پھر تیسری کے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے پیارے نبی علیہ السلام، اتنا کچھ دیا اور اتنے کچھ کے بعد آپ پھر ان کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں۔ تو ایوب علیہ السلام نے اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ، اتنا کچھ پا لینے کے بعد ابھی بھی میں تیری نعمتوں کا محتاج ہوں۔ بس ہم یہی بات سامنے رکھیں کہ اتنا کچھ حاصل کر لینے کے بعد بھی اللہ میں تیری نعمتوں کا محتاج ہوں۔ ہم اللہ کی نعمتوں کے پھر بھی محتاج ہیں۔ تو 5 نکتے ہیں مانگنے کے لیے جن کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو یہ کہ دنیا کی ہر نعمت، جو پریشانی ہے دنیا میں، گھر نہیں، اللہ سے گھر مانگے، کاروبار اچھا نہیں، اچھا کاروبار مانگے، دنیا کے اندر کوئی اور پریشانی ہے، بیماری ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، ہر چیز کے بارے میں اللہ سے مانگے، کیونکہ یہ منافع ملنے کا مقام ہے۔ اور منافع سے مفسرین نے یہاں مراد دنیا کا فائدہ لیا ہے، لہذا ہم بھی دنیا کی ہر نعمت مانگے۔ تو ایک پوائنٹ مانگتے ہوئے یہ ذہن میں رہے، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔ دوسری بات، اللہ رب العزت اپنے گھر کے بارے میں فرماتے ہیں مبارکم، یہ برکت والا گھر ہے۔ تو برکت والے گھر سے ہم برکتیں اللہ کی مانگے کہ تیرے برکت والے گھر میں حاضر ہیں اور تیری برکتوں کے طلبگار ہیں۔ صحت میں برکت، عمر میں برکت، رزق میں برکت، عزت میں برکت، دین میں برکت، اولاد میں برکت، ہر نعمت میں برکت اللہ سے مانگے۔ جب اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں آ جاتی ہیں تو اللہ تعالی بندے کی ضروریات کو پورا فرما دیتے ہیں، اس کو محتاج نہیں رہنے دیتے کسی چیز اور کا، غنی کر دیتے ہیں۔ پھر تو منافع بھی مانگنے ہیں اور برکتیں بھی مانگنی ہیں۔ یہ 2 باتیں کلیئر ہو گئی اچھی طرح کہ دعائیں مانگنی ہیں تو دعا مانگتے ہوئے 5 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کون سی؟ منافع، اللہ سے ہم نے دنیا کی ضرورتیں اور ان کے منافع مانگنے ہیں۔ اور دوسری چیز، اللہ رب العزت سے ہم نے برکتیں مانگنی ہیں۔ آج صحت تو ہے، برکت نہیں، اس کا نتیجہ کیا کہ 25 سال کا نوجوان بھی بوڑھے کی طرح تھکا ہوا، کہتے ہیں جی بیٹھا ہوا اٹھتا ہوں آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے۔ یہ 25 سال کا نوجوان، اور جو 30 35 40 میں چلے گئے، کسی کے گھٹنوں میں درد ہے، کسی کی کمر میں درد۔ ہماری صحتیں ایسی ہیں نا، برکت نہیں ہے آج۔
تو اللہ سے برکتیں مانگنی ہے. قوت حافظہ میں برکت نہیں، ذرا سی کوئی چیز یاد کرتے ہیں تھوڑی دیر میں بھول جاتی ہے، ذہن سے نکل جاتی ہے. تو منافع مانگنے ہیں، دوسرا برکت مانگنی ہے. تیسرا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس گھر کے بارے میں فرماتے ہیں مبارکم وہدی للعالمین، اور یہ جہانوں کی ہدایت کا مرکز ہے. تو ہم نے یہاں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی ہے کہ جب پوری کائنات کے لیے ہدایت کا مرکز یہ جگہ ہے، یہ مرکز تجلیات، اللہ پھر آپ نے یہاں پہنچا دیا، اب بقیہ زندگی ہدایت کے اوپر ہمیں جمائے رکھی. منافع مانگنے ہیں، برکت مانگنی ہے، اور اللہ رب العزت سے ہدایت مانگنی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس گھر کے بارے میں قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. امن سے کیا مراد؟ امن سے دو باتیں مراد. ایک تو یہ کہ اللہ کی ناراضگی سے امن میں آ گیا. بھئی گھر میں تو اسی کو بلاتے ہیں نا جس کو اپنا سمجھتے ہیں، یہ دنیا کا دستور ہے. جب کسی سے کچھ ناراضگی ہوتی ہے نا تو اس کو گھر آنے سے منع کر دیا جاتا ہے. چنانچہ ہم نے دیکھا باپ بیٹے کو منع کر دیتا ہے، بھائی بھائی کو منع کر دیتا ہے، رشتہ دار کو منع کر دیا جاتا ہے، بھئی آج کے بعد گھر نہ آیا کرو ہمارے. حتیٰ کہ خاوند اپنی بیوی کو منع کر دیتا ہے، میکے چلی جاؤ، آج کے بعد میرے گھر میں نہ آؤ. تو ناراضگی جب ہوتی ہے تو گھر میں آنے سے منع کر دیا جاتا ہے. گھر میں کس کو بلاتے ہیں؟ جس کو اپنا سمجھتے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر بلا لیا، یہ اس بات کی دلیل کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنا سمجھتے ہیں، اللہ کا دینے کا ارادہ ہے. بچے کو بلاتے ہیں نا کچھ دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کو بلا لیا، آؤ بھائی تمہیں بھی دنیا کی کینڈیاں دے دیں، تم یہ لالی پاپ مانگتے ہو نا، چوستے پھرتے ہو، آ جاؤ تمہیں دے دیتے ہیں لالی پاپ، چوستے رہنا. دنیا کی بھی نعمتیں دے دیں گے، آخرت کی بھی نعمتیں دے دیں گے. تو ہم نے اللہ رب العزت سے امن مانگنا ہے. یہ امن کیا ہوگا؟ اللہ کی ناراضگی سے امن، جہنم کی آگ سے امن، شیطان کے حملوں سے امن، اور نفس کی مکاریوں سے امن، ہر چیز سے امن، اور کفر کے خوف سے امن. آج تو وقت ہی ایسا ہے، پوری دنیا میں جہاں چلے جاؤ کفر دندنا رہا ہے. مسلمانوں کے لیے اسلام پر جمے رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو ہم اللہ سے امن مانگے. تو یہ امن کا نقطہ ذہن میں رکھ کے جب آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہر خطرے سے امن عطا فرمائیں گے، دل کو پرسکون فرما دیں گے. تو چار باتیں ہو گئیں. سب سے پہلی بات منافع، دوسری بات برکت، تیسری بات ہدایت، چوتھی بات امن، اور پانچویں نعمت جو ہم نے مانگنی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو، یعنی اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو مقصود تو عمرے کا یہی ہے نا. تو پانچویں نعمت اللہ سے یہ مانگیں کہ اللہ اب ہم نے عمرہ کیا، کوئی غفلت رہ گئی، کوتاہی ہو گئی، سستی ہو گئی، جیسے کرنا چاہیے تھا نہ کر سکے، مگر اب یہ جیسا عمل بھی ہے اس کو قبول کر کے ہمیں اپنی رضا عطا فرما دیجئے.
اللہ سے اس کی رضا مانگنی ہے کہ ہم نے آپ ہی کے لیے یہ کیا ہے، دنیا کے لیے نہیں کیا، آپ کو منانے کے لیے۔ آپ مان جائیے، آپ راضی ہو جائیے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم ایسی عبادت کر ہی نہیں سکتے جو اللہ کے شایان شان ہو۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، میں اب بات مکمل کر رہا ہوں، انہوں نے لکھا ہے کہ ہم جتنی بھی یکسوئی سے عبادت کر لیں، کبھی بھی وہ عبادت اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ شان اتنی اونچی ہے، ہم جو زور لگا لیں یہ عبادت نیچے رہ جاتی ہے، اللہ کی شان اس سے بھی بلند، اس سے بھی بلند، اس سے بھی بلند ہے۔ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، مقام ابراہیم پر کھڑے ہوئے فرمایا، ما عبدنا کا حق کا عبادت، اللہ جیسی تیری عبادت کا حق تھا وہ حق ادا ہم نہیں کر سکے، تو پھر ہماری عبادتوں کا کیا حال ہے؟ لیکن پھر بھی اللہ رب العزت بالناس لرؤوف الرحیم، وہ بندوں کے ساتھ رؤوف الرحیم ہے، وہ مہربانی فرما کر قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ 5 دعائیں مانگنی ہے۔ تو 5 باتوں کا خیال طواف کرتے ہوئے اور 5 نقطوں کا خیال دعائیں مانگتے ہوئے اگر اس طرح آپ نے دعائیں مانگی تو امید ہے انشاءاللہ کہ یہ عمرہ آپ کا آپ کے لیے واقعی اللہ کی رضا کا سبب بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں یکسوئی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ بہترین عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کم ہے، دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے مالک، ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے کریم آقا، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما۔ اے رب کریم، ہمیں صحیح خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اس عمرے کے سفر کو قبول فرما۔ میرے مولا، بیت اللہ میں جا کر جو دعائیں ہمارے لیے بہتر ہیں وہی ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، جھولیوں کو بھرپور فرما، خالی دامن آئے ہیں، اللہ ان دامن کو بھرپور فرما۔ میرے مولا، اپنی رضا عطا فرما۔ جو ایام زندگی کے یہاں ٹھہرنے کے آپ نے لکھے ہیں، اللہ ان کو پورے آداب کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دس بجے باب عبدالعزیز کے اندر سب جمع ہو جائیں۔ باب عبدالعزیز سے مسجد کے اندر جب داخل ہوں گے تو سیڑھیاں اترتے ہی رائٹ سائڈ پہ برآمدے میں وہیں بیٹھ جائیں۔ انشاءاللہ حضرت ہم بکاتم وہیں تشریف لے آئیں گے، تو پھر انشاءاللہ حضرت جی کی معیت میں عمرے کے لیے انشاءاللہ چلیں انشاءاللہ۔